آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی اور اپنے برے کام پر دکھ ہو تو تم مومن ہو۔ یعنی ایک شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ ایمان کیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تمہیں اپنے اچھے عمل پر خوشی اور برے عمل پر نہ دکھ ہو تب تم مومن ہو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہو۔ جس کو یہ بات نصیب ہو گئی یقیناً ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہو گیا۔ یعنی ایمان کی جو 3 بنیاد ہے نا، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یعنی توحید مطلب اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، رسالت مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، پھر آخرت مطلب موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے والے، اس کے اوپر یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرما رہے یہ نہ تم مطلب اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو، اور پھر نا اس کے بعد مطلب یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا تم کو کوئی روزی دے سکتا ہے، اور اس کے سوا پھر کوئی معبود بھی نہیں ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یعنی اللہ کی عبادت نہیں کر رہے اور کسی اور کی مطلب۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مربع 4 لکیروں والی شکل بنائی، پھر اس مربع شکل میں ایک دوسری لکیر کھینچی جو اس مربع سے باہر نکل گئی، پھر اس مربع شکل کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی جس کی صورت املا نے مختلف لکھی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے۔ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ درمیانی لکیر تو آدمی ہے، اور جو مربع لکیر اس کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہے وہ اس کی موت ہے کہ آدمی اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور جو لکیر باہر نکل رہی ہے وہ لکیر امیدیں ہیں کہ وہ اس کی زندگی سے بھی آگے ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں اس کی بیماریاں ہیں اور حادثے ہیں۔ ہر چھوٹی لکیر ایک آفت ہے، اگر ایک سے بچ جائے تو دوسری پکڑ لیتی ہے، اور اگر اس سے جان چھوٹ جائے تو کوئی دوسری آفت آ پکڑتی ہے۔ مربع مطلب 4 لائن بنائی،
اسکوائر کی طرح. ادھر پہ ایک فوٹو بھی دیا ہے. ایسا مطلب کچھ بنایا تھا. ہاں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر بے ایمانی کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے. جب کسی قوم میں زنا عام طور سے ہونے لگے اور اس میں موتیں زیادہ ہونے لگتی ہے. جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے اور اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے. جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو ان میں خون خرابہ پھیل جاتا ہے. جب کوئی قوم عہد کو توڑنے لگے تو اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی ہاں کیا قوم مطلب ہاں جو امت